الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے قلعہ کالر والا میں ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے معنون اس بابرکت، مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا،
مغرب کے بعد سے آپ علماء، خطباء، واعظین اور مبلغین کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت اقدس ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنا ایمان فروز بیان آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں۔ میں بھی حاضری لگانے کی غرض سے اور اپنا نام ان لوگوں میں شامل کروانے کے لیے جن کی زبانیں ختم نبوت کے تحفظ اور سیرت رسول میں آئی ہیں، شامل کروانے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، میں اس پوری ٹیم کو، علماء کی اس کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس اہم عنوان پر بڑے اہتمام کے ساتھ بہت محنت کر کے یہ اسٹیج سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت عرصہ قبل اس کانفرنس میں آیا تھا، جب اس کانفرنس کے داعی حضرت مولانا دین محمد ثاقب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ اس کے بعد شاید میں پہلی مرتبہ یہ حاضری دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ویسے بھی جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دے، اس کا بدن بھی میلا نہیں ہوتا اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ چونکہ عنوان ختم نبوت ہے، میں آغاز اپنی گفتگو کا یہیں سے کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جو سب سے پہلا انسان پیدا ہوا اسے حضرت آدم کہتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلا انسان آیا اسے حضرت آدم کہتے ہیں۔ یہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس طرح کہ اگر مجھ سے کوئی غلط ہو یا غلطی ہو تو میری اصلاح کریں گے۔ اجتماع تو آپ کا آج ایسا ہے کہ 3-4 طرف جلسے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ اس طرف مستقل ایک جلسہ ہے، پھر ایک اس طرف مستقل جلسہ ہے، پھر یہ خود ایک مستقل جلسہ ہے۔ جتنے لوگ آپ کے اسٹیج پر ہیں، اتنے لوگ تو لوگوں کے پنڈال میں نہیں ہوتے۔ میں بھی کافی ساری الجھن میں ہوں کہ بات ان کو سمجھاؤں یا ان کو، ادھر کروں یا ان کو سناؤں، کیونکہ ان کو تو سبق سنا رہا ہوں، بات تو آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ تو اکابرین ہیں، بزرگ علماء ہیں۔ سب سے پہلا شخص جو دنیا میں آئے وہ حضرت آدم ہے، اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے پیغمبر۔ کیا ہے؟ پہلے پیغمبر۔ انسان ہی پہلے ہیں تو پیغمبر تو ہونا ہی، پہلے پیغمبر اور پہلے انسان۔ اس دنیا کا آغاز ہی نبی سے ہوا ہے۔
یہ بھی ایک آج ایک نئے انداز سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے تو بات بنتی جائے گی، جو بات بنے گی تو کھانسی ختم ہوتی جائے گی، ٹینشن نہ لیں. میں ایک بات میں کئی لوگوں کو سمجھاتا ہوں. آغاز ہی کس سے ہوا؟ آغاز پیغمبر سے ہوا. پہلا انسان جو بنا آیا دنیا میں اسے حضرت آدم کہتے ہیں، اور اسے یہ پہلے نبی ہیں. کیا ہیں؟ پھر سلسلہ انسانیت شروع ہوا. جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو کوئی نہیں تھا. اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں؟ کوئی انسان تو کوئی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا. یہ پہلے انسان تھے جو دنیا میں آئے اور پیغمبر بن کر آئے. بھائی پیغمبر تب آتا ہے جب لوگ موجود ہوں، کلاس موجود ہو، استاذ شاگرد موجود ہوں. پھر استاذ آتا ہے، یا تو ہے ہی کوئی نہیں. پہلے پہل جو آیا وہ ایسے نہیں آیا، پیغمبر بن کر آیا. پہلا پیغمبر جب آیا تو کوئی نہیں تھا. پہلا پیغمبر جب آیا کوئی نہیں تھا. آخری پیغمبر جب آیا تو نبی بچا کوئی نہیں تھا. نبی بچا کوئی نہیں. جب پہلا آیا تو تھا کوئی نہیں، جب آخری آیا تو سب کے بعد آیا، اب نبی کوئی بچا نہیں. آغاز وہاں سے ہوا، اختتام یہاں پہ ہوا. جب پہلا آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب آخری آیا تھا تو جہان سجا ہوا تھا. جہان سجا ہوا تھا، انسانوں سے سجا ہوا تھا. لوگ موجود تھے، مخلوقات موجود تھی، حکومتیں موجود تھی، سلطنتیں موجود تھی، شہر موجود تھے، بستیاں موجود تھی، آبادیاں موجود تھی، خطے موجود تھے، لوگ موجود تھے، حکومتیں موجود تھی، انسان موجود تھے، ہر چیز موجود تھی. دنیا عروج پر پہنچی ہوئی تھی، یعنی سب کچھ لوگ اپنے معاملات کر رہے تھے. جب دنیا سج گئی اور عروج پہ پہنچ گئی، جب کچھ نہیں تھا تو پہلا آیا تھا، اور جب سب کچھ ہوا تو آخری آ گیا. کون آ گیا؟ یہ پہلے کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اور آخری کو ختم الرسل کہتے ہیں. پہلے کو نبی کہتے ہیں اور آخری کو خاتم النبیین کہتے ہیں. پہلے کو نبی کہتے ہیں اور آخری کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اب توجہ کرنا، سارے نبیوں کو بھیجا. آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، پھر وقفے وقفے سے نبی آتے رہے. علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں نبی آتے رہے اور آ کر ہدایت کی بات پہنچاتے رہے. چونکہ مخلوقات بڑھتی گئی، جو مخلوقات بڑھتی گئی ضرورت پیش آتی گئی. پہلے استاد آ گیا، بعد میں شاگرد آ گئے. اب پہلے شاگرد ہوتے تھے، بعد میں استاد آ جاتا تھا، یا استاد کے ساتھ شاگرد آ جاتے تھے. سلسلہ چلتا رہا. نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے. صرف نبی، پیغمبر اور رسول نہیں آتے رہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات آتے رہے، کتابیں آتی رہی، صحیفے آتے رہے، آسمان سے احکامات آتے رہے، ہدایت کے لیے چیزیں آتی رہی. اور نبی، رسول، پیغمبر اللہ سے ہدایات لے کر اور اللہ سے احکامات لے کر امت کو بتاتے رہے. پتہ چلا جو نبی ہوتا ہے وہ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے. بناتا بتاتا ہے، وہ خود لیتا نہیں، اسے رب دیتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے، جو لیتا ہے وہی دیتا ہے. جو لیتا ہے
وہی دیتا ہے. اگلی بات بھی سمجھنا, جتنا لیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. جو لیتا ہے وہی دیتا ہے, جتنا لیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. جو ملتا ہے وہی بتاتا ہے, نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. جو رب کا حکم ہے اسے پورا کرتا ہے. سارے نبی احکامات دیتے رہے اور امتوں کو بتاتے رہے, سبق پڑھاتے رہے. کسی کی بات کو 2 نے مانا, کسی کی بات کو 4 نے مانا, کسی کی بات کو 10 نے مانا, کسی کی بات کو 20 نے مانا, تو کسی کی بات کو 40 نے مانا, 100 نے مانا, 200 نے مانا, 500 نے مانا. سلسلہ نبوت کا چلتا رہا. آخری نبی جب آیا تو 1.25 لاکھ انبیاء پورے ہو گئے. کتنے؟ کتنے بھائی کتنے؟ پہلا نبی ہے, سلسلہ کائنات چلا, انسان پیدا ہوتے رہے, آخری نبی آئے تو نبی کتنے پورے ہو چکے؟ 1.25 لاکھ نبی پورے ہو گئے. 1.25 لاکھ نبی پورے ہوئے. اب 1.25 لاکھ نبیوں کا امام آ گیا. بھائی آنے میں سب سے آخر میں آیا, رتبے میں سب سے اعلیٰ آیا, آنے میں سب سے آخر میں آیا, عزت میں سب سے اعلیٰ آیا, آنے میں سب سے آخر میں آیا, عظمت میں سب سے بلند و بالا آیا. وہ پہلے آئے اور یہ جتنے آئے سب کی عظمتوں کو سلام ہے اور سب بلند و بالا ہے. ہمارے ہاں, ہمارے مذہب میں, ہمارے عقیدے میں, ہمارے نظریے میں کمی کا تصور ہی نہیں ہے, کم کرنے کا تصور ہی نہیں ہے, عزت کم کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں تو بلند پر بلند ہے, یہاں تو اعلیٰ پر اعلیٰ ہے, یہاں ادنا کا تصور ہی نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک الرسل علماء سمجھتے فضلنا بعضهم علی بعض, یہاں بعض کو بعض پر فضیلت ہے, نقص نہیں ہے, کمی نہیں ہے, کوئی ادنا نہیں ہے. یہاں سبھی اعلیٰ ہے, وہ اعلیٰ وہ اس سے اعلیٰ, وہ اعلیٰ وہ اس سے اعلیٰ, وہ اعلیٰ وہ اس سے اعلیٰ, وہ اس سے اعلیٰ, وہ اس سے اعلیٰ. جب سب نبیوں کی بات آئی تو کہا نبی سب اعلیٰ, مگر سب نبیوں میں حضور سب سے اعلیٰ. اور جب سجدے میں گئے تو کہا سبحان ربی الاعلیٰ. بس ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہم گھٹاتے بھی نہیں ہیں, بڑھاتے بھی نہیں ہیں, جو ہے وہ بتاتے ہیں. اس لیے ہم خدا کو خدا کہتے ہیں, مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہتے ہیں, انبیاء کو انبیاء کہتے ہیں, رسولوں کو رسول کہتے ہیں, انبیاء کو انبیاء کہتے ہیں. ہم کسی کی عزت نہ بڑھاتے نہ گھٹاتے, جتنی خدا نے بتائی ہے اتنی بتاتے. بلند و بالا درجے میں کہتے ہیں وہ خدا ہے, جب نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو کائنات میں سب سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے. سب سے پہلا انسان جو دنیا میں پیدا ہوا وہ نبی ہے. 1.25 لاکھ پورے ہو گئے تو نبیوں کا سردار آ گیا. یہ جو سردار ہے نا, اس کے بعد اب نبی نہیں آئے گا. اب نبی آدم علیہ السلام کے بعد نبی آئے, نوح علیہ السلام کے بعد آئے, داؤد علیہ السلام کے بعد آئے, یحییٰ علیہ السلام کے بعد آئے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے, اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے, اسحاق علیہ السلام کے بعد آئے, سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے, مگر حضور کے بعد کوئی نبی, کوئی نبی, کوئی نبی. اس کا معنی کیا ہے؟ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. اسی کو کہ اب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اس پر آ کر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اب میری بات سمجھنا, جب پہلا نبی آیا تھا تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. جب پہلا نبی آیا تھا تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں, اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو دنیا تو بڑی ہوئی ہے. دنیا بڑی ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے, لوگ ہی لوگ ہیں. نبی کیوں آتا ہے بھائی؟ نبی کیوں آتا ہے؟ پیغمبر کیوں آتا ہے؟ رسول کیوں آتا ہے؟ مبعوث کیوں ہوتا ہے؟
پیدا کیوں کیا جاتا ہے؟ بھیجا کیوں جاتا ہے؟ مخلوق میں کائے کو آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بگڑی ہوئی قوم کو سنبھالتا ہے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتا ہے، اللہ سے جن کا واسطہ چھوٹ جائے ان کا راستہ جوڑتا ہے، غلط کاروں کو صحیح راستے پہ لاتا ہے، بروں کو اچھے راستے پہ لاتا ہے، برائی کا قلعہ کما کرتا ہے، توحید کا پرچار کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، سچ و حق کی بات کرتا ہے، دیانت شرافت امانت کی بات کرتا ہے، صدق وفا اور عدل کی بات کرتا ہے، پیار محبت کی بات کرتا ہے، اتحاد اخوت اور یگانگت کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، اس کی کبریائی کی بات کرتا ہے، اس کی عظمتوں کی بات کرتا ہے، لوگوں کو معرفت سکھاتا ہے، شعور سکھاتا ہے، عزت سکھاتا ہے، عظمت سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، عمل سکھاتا ہے، تدبر سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، دنیا کو غیر کے در سے اٹھا کر اللہ کے در پہ لاتا ہے، دوسروں سے چھڑا کر اللہ کا بندہ بناتا ہے، مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بناتا ہے، مخلوق کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے تاکہ گمراہی کا قلعہ کما کر کے اچھائی کو پھیلا دے۔ جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو یہ تھا ہی نہیں، اس وقت نبی کو بھیجا، اور جب دنیا میں نبی آخری آیا تو آخری نبی کے بعد اب تو قیامت تک بڑا زمانہ ہے، بڑی دنیا ہے، بڑے لوگوں نے رہنا ہے، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ان کو ضرورت پڑے گی سچائی کی، ان کو ضرورت پڑے گی وفا کی، ان کو ضرورت پڑے گی عدل کی، ان کو ضرورت پڑے گی توحید کی، ان کو ضرورت پڑے گی اچھائی کی، ان کو ضرورت پڑے گی بھلائی کی۔ لوگ کتنے آئیں گے، شیطان اپنا کام دکھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے پہلے نبیوں کے بعد شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو دین میں عیسوی نہ رہی، دین موسوی نہ رہا، دین ابراہیم نہ رہا، دین اسماعیل نہ رہا، وہ مٹتے چلے گئے اور لوگ مٹاتے چلے گئے، ان میں تغیر کر دیا، ان میں تبدل کر دیا، ان میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، اصل دین کی حیثیت کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب دین مٹ جائے گا تو نئی باتیں بیچ میں داخل ہو جائیں گی، تو دین کو بچایا کیسے جائے گا؟ اسلام کو بچایا کیسے جائے گا؟ نبوت ختم ہو گئی، نہیں نبی کوئی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں کوئی نہیں آئے گا تو کام ایسے کیسے بڑھے گا؟ پیغام آگے کیسے بڑھے گا؟ دین آگے کیسے بڑھے گا؟ اسلام آگے کیسے بڑھے گا؟ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ توحید تو مل جائے گی۔ اللہ نے کہا نا نبی آخری بھیجا ہے، رسول آخری بھیجا ہے، پیغمبر آخری بھیجا ہے، ایسے تھوڑا ہی بھیجا ہے، بھیجا وہ ہے جس جیسا ہے کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کی طرح کوئی نہیں، جس کی طرح علم کسی کا نہیں، عمل کسی کا نہیں، صورت کسی کی نہیں، سیرت کسی کی نہیں، فضیلت کسی کی نہیں، مرتبت کسی کی نہیں، عظمت کسی کی نہیں، عظمت کسی کی نہیں، رفعت کسی کی نہیں، سینہ کسی کا نہیں، دل کسی کا نہیں، چہرہ کسی کا نہیں، سلطہ کسی کی نہیں، اگلیہ کسی کی نہیں، علم کسی کا نہیں، حکمت کسی کی نہیں، تدبر کسی کا نہیں، فہم کسی کا نہیں، بصیرت کسی کی نہیں، بصارت کسی کا نہیں، تقویٰ کسی کا نہیں، صداقت کسی کی نہیں، عدالت کسی کی نہیں، نیابت کسی کی نہیں، عظمت کسی کی نہیں، امامت کسی کی نہیں، جسے اب بھیجا ہے یہ ایسا بھیجا ہے جس نے سارے نبیوں کی خوشبوؤں کو جمع کر دیا، مہک کو جمع کر دیا، اداؤں کو جمع کر دیا، وفاؤں کو جمع کر دیا، اور ساری اداؤں اور وفاؤں کو جمع کر کے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اس کے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی آ جائے اس کی توہین ہو جائے گی، کوئی اور نبی آ جائے اس کی عزت میں کمی ہو جائے گی، نانا اس کی توہین ہو نہیں سکتی، کوئی نبی آ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، بن نہیں سکتا، رب اسے بھیجتا ہی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں بھیجتا؟ اس نبی کے بعد وقفہ مہر ہوگا، نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے۔ کہا نا گمراہی میں نہیں جائیں گے، اس نبی کو وہ خوبی وہ خصوصیت دی جائے گی اور کہا جائے گا انما بعثت معلما، جو تجھے معلم بنا کر بھیجا جاتا ہے، بعثت متمما مکارم الاخلاق، لوگ کے اخلاق بدلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے لیے، تزکیہ کے لیے، قلوب کے صاف کرنے کے لیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، یہ آیات تلاوت کرے گا جو قرآن پڑھے گا، اللہ آیت تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، کہ نانا یہی نہیں کرے گا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ تزکیہ نفس کرے گا، یہ قلوب کو صاف کرے گا، یہ جسموں کو مزین کرے گا، یہ لوگوں کی راہ متعین کرے گا، لوگوں کو بنائے گا، اپنائے گا، سنوارے گا، سجائے گا، ان کو سیرت و صورت سے مزین کر دے گا، ایسا بنا دے گا، ایسا بنا دے گا۔ اب نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، کوئی آئے گا نہیں، کتاب کوئی نہیں، وحی کوئی نہیں، کوئی چیز آسمان سے نہیں اترے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے پڑھائی ہوئے اس کا دین لیں گے، اس کے پڑھائی ہوئے اس کی بات لیں گے، اس کے پڑھائی ہوئے اس کا پیغام لیں گے، دنیا کے کونے کونے تک پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ ہے کہ باقی نبیوں کے جانے کے بعد ان کا دین سمٹتا گیا، اس نبی کے جانے کے بعد اس کا دین پھیلتا
گیا، باقیوں کے جانے کے بعد ان کی باتیں مٹتی گئی، اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں کھلتی بھی گئی اور کھلتی بھی گئی۔ توجہ بات سمجھیے گا، آخری نبی آ گیا، کوئی نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا اس کے بعد کسی کو نبوت، سلسلہ نبوت ختم ہوگا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس پر ایمان لائے جو تجھ پر اترا، تجھ سے پہلوں پر اترا۔ بعد ایک نہیں کہا، پتہ چلا بعد میں کوئی نبی آئے گا نہیں، کتاب نازل ہوگی بھی نہیں، احکامات آئیں گے بھی، یہ آخری ہے۔ اندازہ لگانا آپ، آخری رسول کی زندگی نبوت والی صرف 23 سال کی ہے، ٹوٹل 63 سال، 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال میں محنت کی، ٹوٹل زندگی 63 سال، نبوت کی زندگی کتنی؟ نبوت کب تک کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ کوئی نبی آئے گا نہیں، پابندی بھی لگا دی، عمر بھی 23 سال ہے، یہ تو 200 سال 400 سال 500 سال زندہ رہیں، فرمایا نہیں، اتنے سال زندہ رہیں، عظمتوں کی بات تو یہ کم رہے مگر تا دم رہے، قیامت تک دمادم رہے، رگ رگ میں دم دم رہے، کم رہے مگر اثر اتنا چھوڑے، تاثیر اتنی چھوڑے، تعلیم ایسی دے، فیض ایسا دے، وارث ایسے تیار کرے، شاگرد ایسے بنائے، لوگ ایسے سجائے، تزکیہ ایسا کرے، مربی ایسا بنے، محسن ایسا بنے، استاد ایسا بنے، معلم ایسا بنے، پڑھانے والا ایسا بنے، قائد ایسا بنے، لیڈر ایسا بنے، پیر ایسا بنے، مرشد ایسا بنے کہ قیامت کی صبح تک اس کا نام بھی باقی رہے، خدا کا نام بھی باقی رہے۔ اگلی بات، اس آخری نبی نے 23 سال محنت کی، کیا کی؟ کتنے سال محنت کی؟ ذرا کتابیں اٹھائیے، مطالعہ کیجئے، تاریخ کا، قرآن اور سنت کا، ہر چیز کا مطالعہ کیجئے۔ 23 سال میں حضور نے کیا کیا ہے؟ 23 سالوں میں حضور نے کیا کیا؟ قرآن اترتا رہا، قرآن اترتا رہا، حضور پڑھاتے رہے، قرآن اترتا رہا، شریعت آتی رہی، حضور بتاتے رہے، اپنی زندگی، اپنا طرز عمل، اپنی معیشت، اپنی حکومت، اپنا اخلاق، اپنا کردار یہ سکھاتے رہے، نہیں سکھاتے رہے؟ قرآن نے ڈیوٹی لگائی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ تزکیہ نفس کریں، کتاب سکھائیں، لوگوں کو پڑھائیں، کن کو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو اس سے پہلے گمراہی اور اندھیرے میں، انہیں سکھائیں اور پڑھائیں اور بتائیں اور سمجھائیں۔ بتاؤ حضور نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ یہی کام کیا، کتاب پڑھائی یہی کام کیا، درس دیا یہی کام کیا، اللہ کے وحی کو سمجھایا یہی کام کیا، تربیت کی یہی کام کیا، صفے بنوائی یہ کام کیا، نماز پڑھوائی یہ کام کیا، وضو کر کے دکھایا یہ کام کیا، تیمم کر کے دکھایا یہ کام کیا، ساتھ گھما کر دکھایا یہ کام کیا، شادی کی کام کیا، شادیاں دی کام کیا، بچیاں دی کام کیا، بچیاں دی کام کیا، میدان میں اتر کر کام کیا، یہ سب کچھ حضور دکھاتے رہے اور سکھاتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ کتنے سالوں تک؟ سنو، 1.25 لاکھ ہو گئے،
वाह क्या बात, फिर सवालात। कितने हो गए? कितने हो गए? 1.25 लाख हो गए। नबी कितने थे? 1.25 लाख। वारिस कितने हो गए? 1.25 लाख। उधर 1.25 लाख पूरे हुए, इमामुल अंबिया को भेज दिया। उधर 1.25 लाख पूरे हुए, इमामुल अंबिया को भेज दिया। इधर 1.25 लाख पूरे हुए, इमामुल अंबिया को बुला लिया। उधर 1.25 लाख पूरे हुए, इसे भेज दिया। उन 1.25 लाख की तबलीग, उनकी दावत, उनका बयान, उनका बयानिया, उनकी सीरत सूरत फजीलत देकर भेज दिया। 1.25 लाख ये दे चुके, तुम सबका खुलासा और निचोड़ उन्हें सिखा, उन्हें बता। कौम बना, जमात बना, लोग बना, अफराद बना, शख्सियत तैयार कर, मुकद्दस जमात को तैयार करके ऐसे कर, कैसे कर कि उनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दे। और खुदा ने कहा जो महबूब खुदा के सामने आए थे उनके दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया गया, उन्हें मोमिन बना दिया गया। फिर गारंटी दे दी, गारंटी कुरान ने दी, जो तेरे पास बैठे थे मोमिनून हो गए, मुफ्लिहून हो गए, मुत्तकून हो गए, फाइजून हो गए, राकिऊन हो गए, साजिदून हो गए, रुकआन हो गए, सुज्जदन हो गए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह हो गए, वल्लज़ीना माअहू हो गए, अशिद्दाउ अल कुफ़ार हो गए, रुहमाउ बैनहुम हो गए, तराहुम रुकआन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना हो गए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना हो गए। अब ये तैयार हो गए, अब ये तैयार हो गए, इन्होंने पढ़ लिया, इनके दिल मुज़य्यन हो गए, कुलूब खूबसूरत हो गए, किरदार उजला हो गया, बात दुरुस्त हो गई। तेरी सीरत इनमें, तेरी सूरत इनमें, तेरी फजीलत इनमें, किरदार इनमें, गुफ्तार इनमें, अखलाक इनमें, वाज़ इनमें, बयान इनमें, सच्चाई इनमें, भलाई इनमें, सदाकत इनमें, दियानत इनमें, अमानत इनमें, शराफत इनमें, हया इनमें, वफा इनमें, कुरान इनमें, शरीयत इनमें, सारी चीज इनमें आ गई। 1.25 लाख की बात, 1.25 लाख तक, 1.25 लाख की बात, 1.25 लाख तक, 1.25 लाख से 1.25 लाख तक, 1.25 लाख से 1.25 लाख तक, 1.25 लाख की 1.25 लाख तक इमामुल अंबिया वो सारी ले ली। इमामुल अंबिया ये सारी ले ली। जब 1.25 लाख नबी गुजरे थे हुजूर को बुलाया था, जब 1.25 लाख सहाबा हो गए हुजूर को बुला लिया। नया नबी तब आता है जब नबी की जरूरत होती है, और नबी की जरूरत तब होती है जब तौहीद का प्रचार करने वाला कोई ना हो। नबी की जरूरत तब होती है जब दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना हो। नबी की जरूरत तब होती है जब रस्म और रवाजें जोर पकड़ जाए। नबी की जरूरत तब होती है जब दुनिया के अंदर फाशी इंतहा को पहुंच जाए और हया नाम की कोई चीज बाकी न रहे। शर्क में जाओ, गर्ब में जाओ, शिमाल में जाओ, मसाजिद देखो, मदारिस देखो, मकातिब देखो, उलमा देखो, बुजुर्ग देखो, अकाबिर देखो, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें देखो, इबादतें देखो, सजदे देखो, हज देखो, जिहाद देखो, क़ियाम देखो, रुकू देखो, तिलावत देखो, दर्स देखो, तदरीस देखो, तबलीग देखो, बयान देखो, वाज़ देखो। बताओ ये है या नहीं है? अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया, हुजूर ने कुरान ले लिया, लिखा नहीं। अब नबी भी किसी ने नहीं आना, हुजूर जा रहे हैं, कुरान भी लिखा हुआ नहीं, बनेगा क्या? कलर कलर किला कलर वालों तवज्जो मेरी तरफ। कुरान दिया अल्लाह ने हुजूर को, हुजूर चले गए, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, मौजूद नहीं है। ये वो दस्तावेज है जो क़यामत तक है। इसे लिखेगा कौन? अल्लाह ने जिनसे लिखवाया वो कौन है? ऊंची वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? जिन्होंने नबी से कलमा पढ़ा वो कौन है? शरीयत सीखी वो कौन है? दीन सीखा वो कौन है? ईमान सीखा वो कौन है? हकीकत सीखी वो कौन है?
مجدد صاحب کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ختم نبوت کی بات نہیں کی، میں نے تو سارے نبیوں کی بات کی ہے یا نہیں کی؟ میں نے تو شروع نبی سے کی ہے، شروع نبی سے کی ہے، لیکن نبیوں کی بات کرتے کرتے آتی کس تک ہے؟ کس تک آتی ہے؟ کس تک آتی ہے؟ کس تک آتی ہے؟ نبیوں کی نبوت ہو یا اللہ کی توحید ہو یا ختم نبوت کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو یا قرآن لکھنے کی بات ہو یا قرآن کے پڑھنے کی بات ہو یا قرآن کے عمل کی بات ہو، علاقے فتح کرنے کی بات ہو، جہاد کی بات ہو یا میدانوں میں جانے کی بات ہو، دریاؤں میں اترنے کی بات ہو یا سمندروں میں اترنے کی بات ہو، پہاڑوں پہ چڑھنے کی بات ہو یا ایقان کی بات ہو، دنیا تک پہنچانے کی بات ہو، جب بھی یہ بات آئے گی بتاؤ صحابہ کا ذکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتاؤ صحابہ کا ذکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نبی سے صحابہ کو جدا کرو، کچھ بچتا؟ یہ آخری فلسفہ بول رہا ہوں تو جو میری طرف ہے، تاریخ کائنات میں سے حضور کے 23 سال نکالو، باقی کچھ نہیں بچتا۔ تاریخ کائنات میں سے حضور کے 23 سال نکالو، کچھ نہیں بچتا، اس لیے کہ 23 سالوں میں قرآن نے آ کر سب کچھ بتایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی بات بھی اس زمانے میں کھلی ہے، جناب زمین آسمان کی بننے کی حقیقت بھی قرآن نے بتائی ہے، قیامت برزخ محشر اس کی باتیں بھی قرآن نے بتائی ہے، ما بعد ما قبل کے صالحات بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ اگر حضور کا یہ 23 سالہ دور کائنات میں سے نکال دو، سوائے تاریکی اندھیرے کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ دنیا کو روشن دیکھنا چاہتے ہو تو 23 سالوں کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ کس کو رکھنا پڑے گا؟ کس کو؟ ساری کائنات کو روشن رکھنا چاہتے ہو تو 23 سال کو دیکھنا پڑے گا، اور 23 سالوں کو روشن دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ سنو، اگر 23 سال نکل جائیں پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور 23 سالوں میں سے صحابہ نکل جائیں پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ 23 سالوں میں سے صحابہ نکل جائیں پیچھے کچھ نہیں بچتا، سب کچھ بچانا ہے تو دفاع صحابہ کرنا پڑے گا۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ اگلی بات، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی تکفیر ہو رہی ہے، صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، محفلوں میں ہو رہی ہے، مجلسوں میں ہو رہی ہے، جلسوں میں ہو رہی ہے، جلوسوں میں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، ویڈیوز کلپ کے ذریعے ہو رہی ہے، محفلوں اور مجلسوں میں ہو رہی ہے۔ یہ رکنی چاہیے نہیں رکنی چاہیے؟ یہ رکنی چاہیے نہیں رکنی چاہیے؟ ان پر حملہ اسپان پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ان پر حملہ انبیاء پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ان پر حملہ ختم نبوت پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا حملہ امام الانبیاء پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ان پر حملہ قرآن پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جب حملہ ہو بھی رہا ہو اسے روکنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ارباب اقتدار، میں بڑے سادہ سے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بھائی اسٹیج والے ہل جل نہ کریں، کوئی نہ اٹھے، کوئی بھی نہ اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اٹھو تو کچھ اتر جائے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اٹھ جاؤ گے کچھ اتر جائے گا۔ میں نام نہیں، میرا نام لوں گا اتر جائے گی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو حدشہ ہے تو اٹھ کر جا کے دیکھے۔ بات پوری سنو، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابھی میں ختم تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ابھی آغاز کر رہا ہوں۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ توہین ہو رہی ہے، ارباب اقتدار سے کہتے ہیں یہ کام تمہارا ہے ہمارا نہیں، توہین روکو۔ ارباب اختیار اور اقتدار صحابہ کی توہین روکے، قبل اس کے کہ کوئی اور روکنے لگ جائے۔ کہتے ہیں نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ توہین روکو، تمہارا کام ہے، ہمارا ان کا بھی، ان کا بھی۔ ہم صرف بتا سکتے ہیں، اختیار تمہارے پاس ہے، روکو، گرفت میں لاؤ
اور اس گرد میں لانے کے لیے مضبوط قانون بناؤ. مرد کو عورت بنانے کا قانون لا سکتے ہو, عورت کو مرد بنانے کا قانون لا سکتے ہو, جس کی مرضی اپنے آپ کو جو شو کرے وہ کر سکتے ہو. اور حکمرانوں, قانون تو تم نے بنا ڈالا کہ جو آدمی کہے میں عورت ہوں وہ عورت ہے. اگر ایسی کوئی عورت آپ کے گھر میں آ گئی تو کیا کرو گے؟ یہ جواب بھی کسی نے نہیں دیا ہوگا. ایسی کوئی مرد عورت بن کے آپ کے گھر میں ملازم ہو جائے, فیملی میں چھوڑ دو گے؟ پورا کرو نا پھر قانون. اور جب وہ جائے گا پھر ایسے تھوڑی آئے گا. وہ پاگل تو نہیں ہے جو مرد سے عورت بنا ہے, وہ بھی کچھ سوچ کے ہی بنا ہوگا کہ یہ گھر میں جانا ہی جانا ہے, یہ گھر جانا ہی جانا ہے. کہیں جاواں انہیں کہ عورت بن جا. کس طرح بنا اظہار کر دے, کاغذ لکھا ہے. آپ کیا مقدمہ کرو گے اس پہ؟ کیا مقدمہ؟ قانون تو آپ کے پاس ہے. قانون تو آپ کا یہ ہے کہ اس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا, پھر ہو گیا. اب روتا کیوں؟ اب تو ہو گیا. یہ قانون بناتے ہو, سارا ملک کہتے ہیں مت بناؤ, بناتے ہو. یہ کیوں نہیں بناتے کہ ابو بکر کی توہین تکفیر کرنے والا زندگی کا حقدار نہیں, سزائے موت کا حقدار ہے. یہ قانون کیوں نہیں بناتے کہ فاروق اعظم کی توہین کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں بناتے علی اور عثمان کی توہین کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے؟ قوم مطالبہ کر رہی ہے, جلسے ہو رہے, جلوس ہو رہے, لوگ میدانوں میں آ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, سراپا احتجاج بن رہے, تم ان کی بات نہیں سنتے. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ رینڈر جینڈر کرو؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ کہاں سے اس کی آواز اٹھی ہے بھئی؟ کہاں سے اٹھی ہے؟ اس کی بات مانتے ہو, عوام کی نہیں مانتے. جب عوام کی بات نہیں مانو گے عوام جوتے ماریں گے. تم ووٹ لینے آؤ گے نا, قانون بنانے والوں ووٹ لینے آؤ گے نا, دروازوں پہ آؤ گے. یہ لوگ پاکستانی جن کی بات تم نہیں مانتے, جن کی تم مانتے ہو, یہ جوتا مار کے کہیں گے ان کے پاس جاؤ, ووٹ بھی ان سے لو. لیکن یہ بھی کہتے ہیں بابا کوئی بات نہیں, ہم ووٹ تم سے لیتے ہیں, نوٹ ان سے لیتے ہیں. یہ تم سے ووٹ لیتے ہیں, ان سے نوٹ لیتے ہیں, ادھر بھی کماتے ہیں ادھر بھی کماتے ہیں. ان کا سودا بڑا بہترین ہے. قانون بناؤ, اور یہ مطالبہ کرنا قانون بناؤ دہشت گردی نہیں ہے, تخریب کاری نہیں ہے, یہ محب وطن ہونے کی دلیل ہے. تاکہ ملک میں بدامنی نہ ہو, فساد نہ ہو, انتشار نہ ہو. کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, جس کا کام ہے اسے کرنا چاہیے, جس کا کام اسے سازے. قانون سازی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ قائد اہل سنت نے ایک اعلان کیا اس دفعہ چہلم کے موقع پر جو کچھ ہوا اور جس طرح ملک میں افراتفری ہوئی, یہ تو اہل سنت نے تحمل کا مظاہرہ کیا. ملک اس کا متحمل نہیں ہے, ورنہ اہل سنت بھی روڈوں پر ہوتے تو یہ کروانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایران اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم بدامنی ہونے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں ایران کے ساتھ دھڑکتی ہیں؟ یہ ہم ہیں جن کی دھڑکنیں پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہیں. یہ مشی واق عراق میں شروع ہوئے, عراق کا کیا شروع ہوا؟ یہ شام میں شروع ہوئے, شام کا کیا شروع ہوا؟ آپ پاکستان کو عراق اور شام بنانا چاہتے ہیں. کہ تمہاری بھول ہے, عراق اور شام میں کوئی حق نواز نہیں تھا, پاکستان میں حق نواز آیا. جانشین حق نواز علامہ علی دہلوی صاحب نے اعلان کیا آئندہ چہلم کے موقع پہ اگر مشی واق ہوگا تو مد صحابہ واق بھی ہوگا. یوں نہیں انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے.
اور حضرت نے اعلان کیا ہم عورتوں کو نہیں لائیں گے. حضرت نے کہا ہم عورتوں کو اسی مرد ہی کافی ہیں. وہ تمہارے والے تو پتہ نہیں مرد بھی عورتیں بننے جا رہے ہیں. ہمارے مرد مرد ہیں، عورتیں عورتیں ہیں. آؤ گے؟ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہونے والا ہے، اور وہ 22 جمادی الثانی کو. کب ہے؟ کب ہے؟ 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر پر صدیق اکبر واق ہوگا. بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی، انشاءاللہ جوانوں کا بھی، انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کا بھی، مدارس کے طلباء کا بھی، اسکول اور کالج کے طلباء کا بھی بتایا جائے گا یہ ملک صدیق کے چاہنے والوں کا ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر. توجہ، محنت کرو گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، 22 جمادی الثانی کی تیاری کرو گے، حلقے بناؤ گے، جھنڈے بناؤ گے، پرچم لہراؤ گے. پاکستان ہمارا ملک ہے. کس کا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. میں 3 جملے کہوں گا، پہلے آپ نے میرے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کر لیں. سبحان اللہ. یہ تو کوئی بھی ایسے ہی سے نہ پڑھو. پھر بھی میں وضاحت کرتا ہوں، جس نے پڑھا وہ بھی، جس نے سنا وہ بھی، جس کو آتا ہے وہ بھی، سب شامل ہے. اللہ، رات کا آخری پہر شروع ہو رہا ہے. ہم کلمہ پڑھ کے عزم کر رہے ہیں، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے. اللہ ہماری آواز مدینہ منورہ روضہ رسول میں پہنچا. اللہ ہماری آواز اصحاب رسول کی قبور تک پہنچا کہ جس دور میں لوگ آپ کو برا بنا کہہ رہے ہیں، رات کے 2 بجے قلعہ کلالکار میں بیٹھے ہوئے لوگ آج یہ اعلان کر رہے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی. اس سال ربیع الاول میں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا. وہ اضافہ کیوں کیا؟ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت کمزور ہو رہی ہے، غیر ملکی پنجے پاکستان میں گاڑے جا رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے ایجنٹ پاکستان میں بدامنی پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے اور دفاع پاکستان بھی. دفاع پاکستان بھی. ہاتھ کھڑے کر کے سب کرو گے، سب کرو گے. پاکستان مضبوط کرو گے، استحکام کی بات کرو گے، استحکام والی باتیں کرو گے. اور اسی طرح لاہور میں 30 اکتوبر کو نفاذ شریعت کے عنوان سے اہل سنت مکاتب فکر کے، بالخصوص دیوبندی مکتب فکر کی تمام جماعتوں کا مشترکہ ایک اجتماع لاہور میں ہونے جا رہا ہے، جو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت ہے. تمام لوگ شرکت کریں گے، قافلوں سمیت شرکت کرو گے. اور ایک بات اور ذہن میں رہے، جب ہم کسی بھی جلسے یا جلوس میں آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے. اکیلے کتنے بندے لاؤ گے؟ کتنے؟ 10 10 10 10 10. آپ کی تعداد دیکھ کر دشمن کی آواز نکلے گی، کہے گا بابا بس 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 بس. اس اجتماع میں بھی 22 جمادی الثانی کو بھی اور چہلم میں بھی انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم ان ایام کو پاکستان میں منائیں گے. اور صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے جب تک قانون نہیں بنے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں ایک بار پھر جلسہ کے منتظمین کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب کے والد صاحب گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں گے.